بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 3 تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 11ویں ویڈیو ہے جو سین اور فا پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین دندانوں والا سین ہے اور اس میں تبدیلی بس اس طرح آتی ہے کہ اس کے جو دندانے ہوتے ہیں ایک دوسرے میں گھس جاتے ہیں، یہ اس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ دوسری تبدیلی اس میں جو آتی ہے وہ اس کا غنہ بدل جاتا ہے اور یہ غنہ اس میں لازمی ہوتا ہے۔ مفرد سین اگر لکھتے ہیں تو اس میں یہ غنہ اس طرح رکھا جاتا ہے، لیکن اگر مرکب کیا جائے اس کو کسی لفظ کے ساتھ تو پھر یہاں پر اس کا غنہ اگر الف کے ساتھ ہے، دال، کاف، لام الف لا ہا کے ساتھ ہے تو اس طرح اس کا غنہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے بغیر یعنی ہا، میم، یا اور یہ ہے تو اس کے بعد اس کا غنہ اس طرح ہو جاتا ہے، یعنی رخ بدلتا ہے اس کا۔ اور اس کے بغیر جتنے بھی حروف ہوتے ہیں یا کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے غنہ اور یا معمولی سا سپیس، معمولی سا، اور آج کا یہ لفظ اس میں بھی یہی سپیس ہے، دیکھیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ اس کے ساتھ فا ہے، اور فا جب مفرد ہو تو اس کا جو سرا ہوتا ہے اس میں سوراخ ہوتا ہے، سوراخ نہیں ہوتا ہے، اور اگر مرکب ہو جائے پھر مرکب کی دو حالتیں ہیں، اگر شروع میں ہے تو یہ اس کا جو سوراخ ہوتا ہے یعنی منہ جو ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے، لیکن اگر اخیر میں ہے یا درمیان میں ہے تو یہ اس کا سوراخ کھل جاتا ہے اور اس طرح ایک لمبوتری شکل اس کی بن جاتی ہے۔ اب اس کی جو لوکیشن ہے یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے، تو یہ سب سے اوپر ہم اس کو رکھ دیتے ہیں، یعنی سطر اول ہی کے اوپر رکھ دیتے ہیں، البتہ تھوڑا سا یہاں پہ 2 قط زمین پہ یعنی سطر اول ہی پہ رکھا جاتا ہے، باقی پورا کا پورا ہوا میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سطر اول سے تقریباً 3 قط ہم یہاں پر اس کی پیمائش کرتے ہیں اور اس کا سین شروع کر دیتے ہیں، اور سین آہستہ آہستہ یہاں پہ آ جاتا ہے، میں نے اس کی پیمائش کی ہے، اور پہلا جو دندان ہے ایک دندان سے دوسرے دندان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے لمبائی کے اعتبار سے 1.5 قط، اور اس طرح نیچے جو گہرائی ہے وہ بھی نصف قط ہے، یہ 2.25 ہے تو یہ بھی پورا قط ہے، اور پھر یہاں 2 قط ہے تو یہاں پر فا کا جو سرا ہے یہاں پر نصف قط ہی آ جائے گا، اور یہاں سے بھی اس کی پیمائش کر لیں گے، یہ جو لکیر ہے فا کب تک اس کا آخری حصہ آ جائے گا، تو ہم نے پیمائش کی ہے 1 2 3 4 5 کے بعد اس کا حصہ لگے گا، اور وہ بھی صرف 2 قط لگے گا زمین پہ، اور اس کے بعد یہ ہوا میں چلی جائے گی یہ فا، اور یہاں سے تقریباً پونا، اور یہاں سے تقریباً یعنی چوتھائی قط بن جائے گا، اور یہاں پر پونا قط بن جائے گا۔ یہاں سے اگر اس کی ہم پیمائش کر لیں تو یہاں پر 2 قط اس کی پیمائش کر لیں گے۔ فا کا درمیانی کا حصہ جو سوراخ ہے یہ تقریباً پونا قط یہاں پر یہ بن جائے گا، اور باہر سے تقریباً 1.25 قط بن جائے گا، اور پھر وہی جو مفرد فا میں ہم اس کی پیمائش کرتے تھے، درمیانے درجے کی فا بناتے تھے تو وہ 5 قط کی فا ہے، اور یہاں پر اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 1 سے 1/2، یہاں پر پوری تفصیل میں نے لکھی ہے، تو یہاں پر سب سے پہلے یہ لکھیں گے اور اس پہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ کس طرح پریکٹس کرنی ہے؟ سب سے پہلے اس لفظ پہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے، یہ والا جو سین ہے اس پہ، تو اس طریقے پہ نہیں لکھا جا سکتا ہے، بلکہ فا کے ساتھ جو سین کو ہوگا وہ اس طرح ہوگا، یعنی ایک دوسرے میں پیوست ہوگا، اور پھر یہاں پر نیچے آ لائیں گے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اس کو ملاتے جائیں گے، اس کے جو دندان ہے اور تھوڑا سا ٹیڑھا بھی کر دیں گے، اور پھر یہاں پر باہر سے اس کو موٹا بھی کر دیں گے، اور باقی ایک ہی سین میں نیچے آ رہا ہے، دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا مضبوط کر دیں گے، موٹا کر دیں گے، اور بس اس پہ ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے۔ یہ جو سین ہے، سین کے ساتھ یعنی سین کے ساتھ دوسرا سین لکھا جائے شروع میں تو یہ بھی اس طرز پہ لکھا جاتا ہے، اور فا کے ساتھ یا واو کے ساتھ یا کاف کے ساتھ ہے تو یہ بھی اس طرز پہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جس طرح ہم نے پیمائش کی ہے تو اس طرز پہ ہم نے یہاں پر بھی پیمائش کرنی ہے، اور وہی طرز ہے سطر اول، سطر ثانی، نشست اور یہ کرسی، تو سطر اول ہی کے اوپر ہم یہاں پر 3 قط اوپر ایک لکیر لگا دیں گے، اور وہاں سے ہم اس طرح سین بنا دیں گے، اور پھر یہاں پر دوسرا سین، اور یہاں سے اس کو ہم ملاتے جائیں گے، پھر اس طرح بعد جس طرح ناخن کاٹ یا ناخن تراش جو ہوتا ہے اس میں 2 چاقو ہوتے ہیں، ایک سیدھا سادہ چاقو ہوتا ہے اس طرح،
اور اس طرح دوسرا چاقو ہوتا ہے، اس میں چاقو نما چیز ہوتی ہے اور وہ اس شکل کی ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم نے یہ دوسری چیز بنانی ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں آرام سے پھر اس کو ٹیڑھا بھی کرنا ہے اور موٹا بھی کرنا ہے. اس کے جو دندانے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح کی شکل بن جاتی ہے جس سے غبارے ہوتے ہیں. غبار نما شکل یہاں بھی بنتی ہے اور یہاں بھی بنتی ہے، اور کنڈا نما شکل یہاں بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے. اور آہستہ سے ہی پھر اس کو ہم آگے پھیلاتے جائیں گے. تقریباً یہ جس طرح ہم نے کہا نصف قط ہے، تو یہ پونا قط ہے اور یہ بھی پونا قط ہے. ہم نے پہلے بھی بتایا ہے 1/2، اس طرح گہرائی بھی 1/2. یہ پونا قط 3/4 اور یہ بھی تقریباً 3/4 ہے. اب اس کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہاں سے شروع کر دیں گے کہ یہاں پہ تقریباً 1.5 قط کے فاصلے پر یہاں پر ہم ایک کراس لگا دیں گے، جمع کا نشان لگا دیں گے. اور جمع کا نشان جب لگا دیں گے تو یہاں پر پونا قط اس طرح نشان لگا دیں گے اور اس کے ساتھ اس کو ملاتے جائیں گے. دیکھیں معمولی سا پتلا سا بنا دیں گے. میں دوسرا بنا دیتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے. 1 2 اور 3. آرام سے اس کو نیچے بھی لے کے آئیں گے اور پھیلاتے بھی جائیں گے. جس طرح یہاں پر ہم نے کہا یہاں پر نشان لگا دیں گے اور پھر اسی سے ہم ارد گرد چکر لگا دیں گے، لیکن پونا اس طرح ایک نشان لگا دیں گے اور یہ لمبوتری شکل بن جائے گی اور تھوڑا سا اس میں گولائی ہوگی. پھر اس کے ساتھ اس طرح اور بھی مضبوط لگا دیں گے، یعنی پورا اوپر والا جو علاقہ ہے یہ اس طرح ایک خود بنا دیں گے اور یہ فا ہم نے بنا دیا. اب جب یہ ہم نے بنا دیا تو یہاں سے ہم اس کی مزید پیمائش کر دیں گے. تو یہ جو فا کا سرا ہے نصف قط یہاں سے آ جائے گا اور یہ جو دندان ہے اس کی سیدھ پہ نہیں ہوگا بلکہ دوسرے دندانے کے سیدھ میں یہ حصہ آ جائے گا، بالکل اس کی سیدھ میں. اور فا اور سین کے درمیان کا جو غنہ ہے اس کی پیمائش بھی تقریباً یہ نصف قط بن جائے گی، 1 سے ہی 1/2. پھر یہاں سے فا کہاں پہ لگے گا تو یہاں پر ہم پیمائش کرتے ہیں تقریباً 5 قط. تو یہاں سے بھی پیمائش کر لے تو یہاں پر سے یہ تقریباً 2 قط یہ بن جائے گا. تھوڑا سا موٹا کر لیتے ہیں اس کو اور یہاں سے بھی پیمائش کر لیتے ہیں اس کی 2 3 4 5، 1 2 3 4 اور یہ 5. اور یہاں سے تقریباً اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 1.5 قط ہوگی. آرام سے اس کے قریب آ جائیں گے اور یہاں پہ 2 قط زمین پہ فاقہ نچلا یعنی پشت لگے گی اور اس کے بعد یہاں سے پھر یہ اٹھ جائے گی اور جب اٹھے گی تو یہاں پر تقریباً نصف قط یہ فاصلہ آ جائے گا. تو یہ علاقہ جو ہے یہ یہاں پر نصیب میں ہم آ گئے اور اس کے بعد اس کو ہم اوپر اٹھانا شروع کر دیں گے اور جب اوپر اٹھا دیں گے تو یہاں پر اس کے بعد آخری دندان بنا دیں گے اس طرح. اب اس پہ ہمیں صرف قلم پھیرنا ہے، یعنی آسان بنانے کے لیے میں نے طریقہ بتا دیا ہے. یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ اٹھنا شروع ہوا ہے. اب یہاں پہ رک گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کا دندان بنا دیا ہے، فا کا دندان. اب اس کو مزید اس کو تازہ کر لیتے ہیں
اندر سے بھی تازہ کر لیتے ہیں اور باہر سے تھوڑا سا موٹا بھی کر لیتے ہیں. یہاں سے موٹا، یہاں سے موٹا اور یہاں سے جو پتلا ہے. تو یہاں بھی تقریباً یہ جو علاقہ ہے یہ بھی پورا کت یہ بن جائے گا. ادھر اس کو بھی بتا دیں کہ 1/2 ہے تو 1/3/4 ہے تو یہ 2 کت ہے. اور پھر یہ جو نصف ہے 1/2 ہے اور یہاں پر بھی 1 کت ہے. پھر یہ 5 کت ہے اور یہ 1 سے ہی 1/2 ہے. یہ 2 کت زمین پہ لگا اور 5 کت یہ ہوا میں ہے سین بمائے فا کے. اور یہ تقریباً 1/2 ہے یہ. اب اس کا نقطہ کہاں رکھیں گے؟ وہ بالکل وسط میں رکھیں گے. یہاں پہ رکھیں بالکل وسط میں. اور وہی جمع کا جو نشان ہے اسی پہ قلم رکھ دیتے ہیں اور اس طرح نقطہ ہم نے رکھ دیا. اب اگر روانگی کے ساتھ بندہ لکھنا چاہے تو روانگی کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے. یعنی اگر ہر جگہ تو پیمائش بندہ نہیں کر سکتا ہے، بس کوئی کہہ دے کہ جی لکھے میرے لیے، تو بس روانگی کے ساتھ ہم اس طرح لکھیں گے. یہ دیکھ قلم کو ہم نے بالکل ٹیڑھا بنا دیا ہے اور ٹیڑھا رکھ دیا ہے. یہ دیکھیں بالکل نوک استعمال کر رہا ہوں نوک کے لیے بھی. پھر اس کے بعد ہم فا بنا دیں گے. آپس میں پھر ملا دیں گے. تو یہ جو فا کا سرا ہے یہ ٹیڑھا بنا دیں گے، لمبوترا بنا دیں گے اور اندر کا جو فاصلہ ہوگا پونا کت ہوگا. باہر سے پورا کت یا سوا کت بنا دیں گے اور پھر یہاں پر اس کا نقطہ رکھیں گے. کٹ پین کے ساتھ کس طرح لکھیں گے ویسے بھی آسان ہے، صرف اس پہ پریکٹس کی ضرورت ہے. اور ابھی تک آپ لوگوں نے کافی انشاءاللہ سیکھا ہوگا اس چینل کے وساطت سے. دیکھیں پھر یہاں پر اوپر سے بتدریج اس طرح رکھیں گے. مارکر کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے. نوک استعمال کر دیں گے اور تھوڑا سا لمبا پکڑ لیں گے قلم کو. پھر آپس میں ملا دیں گے اس طرح. بال پین کا بھی یہی طریقہ ہے. یعنی یہاں پہ ایک دوسرے کے قریب لا کے اور پیوست کر کے اس طرح اور تھوڑا سا زمین کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے. 2 دندان آپس میں اور پھر تیسرا دندان تھوڑا سا کھول کے اور اس کے ساتھ پاک میں ملا دیں گے تو یہ فا بن جائے گی. امید یہ ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.